یہ جو دفعہ 370 ہے یہ مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے وجود میں آئی تھی کہ مسلمان زیادہ تھے کشمیر میں، اس لیے دفعہ 370 کے وہاں کے خصوصی اختیارات ہوں گے۔ جھوٹ بالکل۔ راجہ ہری سنگھ نے کیے تھے اس کے اوپر دستخط، ہندو راجہ تھے کشمیر کے، ساری 370 کی شرطیں راجہ ہری سنگھ نے طے کی تھی۔ کسی مسلمان کا اس میں درمیان میں کوئی ذرا سا بھی معاملہ نہیں تھا، نہ مسلمان اکثریت سے کوئی تعلق تھا، نہ کوئی مسلمان اس میں شامل تھا۔ اچھی خاصی تعداد ہندو اسپیکرز کی وہ موٹیویشنل اسپیکرز کہلاتے ہیں، وہ گھوم رہی ہے پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ جلسے اور تقریریں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے والی۔ اس میں بہت سے نام ہیں، پشپیندر کلشریش صاحب ہیں، ایک کلپنا آچاریہ صاحبہ ہیں، پروفیسر آر این سنگھ ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے خلاف کی آپس میں جو خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں ایک پولرائزیشن چل رہا ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا کہہ بھی رہی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہندو کمیونٹی کو متحد کیا جائے۔ متحد کیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، اور اس کے لیے پھر کسی کو ایک کو ٹارگٹ بنانا ضروری ہے تو مسلمانوں کے خلاف متحد کیا جائے۔ جب تک نہیں خلاف کی بات ہوگی تو متحد نہیں ہوں گے۔ یہ سلسلہ یک طرفہ ہے۔ اس سے پہلے کبھی اگر کہیں کچھ فرقہ پرستی مختلف گروہوں کے اندر ہوتی تھی تو میں صاف صاف اور واضح کہتا تھا کہ فرقہ پرستی ہندوؤں میں کم ہے، مسلمانوں میں کچھ زیادہ ہے۔ لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ یک طرفہ چل رہی ہے بات، اور یک طرفہ ہندوؤں میں نہیں آ گئی بلکہ کوششیں چل رہی ہیں ان کو موبیلائز کرنے کے لیے، ایک منظم کوششیں چل رہی ہیں ان کو موبیلائز کرنے کے لیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائے۔ جب تک یہ لفظ خلاف نہیں لایا جائے تب تک وہ کوئی پوائنٹ ایسا ہے نہیں جس پر متحد کرنے والے اپنے ایجنڈے پر متحد کر سکیں۔ اس کوشش کا حصہ کچھ تو وہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اخبارات دیتے ہیں، سامنے آتے ہیں، جیسے دلی الیکشنز میں ہوا کہ کہیں انوراگ ٹھاکر ہیں یا پرویش ورما ہیں اور دوسرے اور لوگ جو ہیں جنہوں نے جس طرح کے نعرے اور جس طرح کے بیانات اور جس طرح کی تقریریں کی، اوروں نے بھی، تو یہ تو وہ تھا کہ جو سب کے سامنے بہت زیادہ آیا، لیکن وہ بھی کہ جو بہت زیادہ نہیں آتا سامنے، جیسے کم از کم سیاسی لوگ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں نہیں اٹھاتے، عوام میں سے تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس کی کوئی چرچا نہیں ہے۔ وہ ایک اچھی خاصی تعداد ہندو اسپیکرز کی وہ موٹیویشنل اسپیکرز کہلاتے ہیں، وہ گھوم رہی ہے پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ جلسے اور تقریریں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے والی۔ اس میں بہت سے نام ہیں، پشپیندر کلشریش صاحب ہیں، ایک کلپنا آچاریہ صاحبہ ہیں، پروفیسر آر این سنگھ ہیں، یہ جوائنٹ ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں را کے، یا جوائنٹ سیکریٹری شاید، مطلب بڑے آفیسر رہ چکے ہیں را میں، وہ ہیں، کچھ اور لوگ ہیں۔ شروع سے آخر تک تقریریں ساری زہر میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر پبلک کسی جگہ بہت زیادہ نہیں ہوتی تو پھر وہ یوٹیوب پر اس کے ویور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اصل میں تو سوشل میڈیا سے پھیلتا ہے نا، کہیں پبلک اگر زیادہ ہو تو کتنی ہوگی؟ فرض کریے 2-4 ہزار بھی کہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہوئی کروڑوں کے اندر۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ پھر وہ سوشل میڈیا میں جو ہے اس کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک باتیں جاتی ہیں، تو وہ چاہے 100 لوگوں میں بیٹھ کر کہہ دیں، 50 میں کہہ دیں، لیکن وہ زہر جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور
اس کو ظاہر ہے کہ حکومت تو نہیں روک رہی، نہیں روکے گی، لیکن اس کی طرف توجہ ان لوگوں کی بھی نہیں ہے جو کمیونزم کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی PIL ڈالتے ہیں کسی کورٹ کے اندر کہ اس چیز کو روکا جائے۔ وہ لوگ جو سیاست ہی کی وجہ سے، چاہے سیاست کی ہی وجہ سے ان چیزوں کو نکالتے ہیں کہ جو یہ غلط کر رہے ہیں، اور اس کو کہا کرتے ہیں کبھی اسمبلی میں کبھی پارلیمنٹ میں، وہ بھی۔ تو یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ اس سے زیادہ سیریس ہے، اس لیے کہ یہ لگاتار چل رہا ہے۔ وہ تک دلی کے الیکشن میں ہو گیا، کہیں اور الیکشن ہوگا وہاں 2-3 تقریریں ہو جائیں گی، لیکن یہ لگاتار چل رہا ہے، منظم طریقے سے پورے ملک میں چل رہا ہے، اور بہت زیادہ چل رہا ہے۔ ایسا ہے کہ جیسے مشن پر لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ جن کا صرف یہی کام ہے، اور اس سے ان کی آمدنی بھی ہوتی ہے، واہ واہ بھی ہوتی ہے، ان کی لسنرز بھی بڑھتے ہیں، ویورشپ بھی بڑھتی ہے، اور زہر گھلتا رہتا ہے۔ نیوٹرل لوگ جو ہے، الفاظ ایسے ہوتے ہیں، چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کامنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی چلی جائیں۔ اب ظاہر ہے اسپیکر کو کوئی روکنے والا تو ہوتا نہیں، فلاں بات جھوٹ بولی۔ جو اسپیکر آتے ہیں وہاں پر سارے انہی کے سپورٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات کے اوپر تالیاں بجاتے ہیں، کوئی سوال کرنے والا تو بیچ میں ہوتا نہیں۔ اس میں کتنی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، کتنی مغالطے ہوتے ہیں، اور کتنے کو بڑی صفائی سے کچھ کامنٹ کر کے ایسے گھمایا جاتا ہے کہ جس سے وہ نفرتیں اور آپس میں پختہ ہو جائیں۔ اس میں جو نام ہیں بہت سے، اس میں سر فہرست ہیں پشپیندر کلشیل صاحب، جو سب سے زیادہ پاپولر ہو گئے، اور ہندوستان بھر میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کے جلسے ہوتے ہیں۔ یہ جلسے پہلے ایسے ہوا کرتے تھے، ایک جلسے میں مراد آباد بھی گیا تھا کچھ مہینے پہلے۔ یہ جلسے پہلے ایسے ہوا کرتے تھے کہ ہر ایک چلا جائے، ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں جاتے تھے۔ میں خاص طور سے گیا کہ کیا کہتے ہیں یہ سننے کے لیے، یہاں مراد آباد میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن اب تھوڑی سی احتیاطیں کی ہیں انہوں نے۔ ابھی چند روز پہلے پچھلے ہفتے یہاں رامپور آئے تو کوئی کہیں پوسٹرز نہیں لگے، کہیں اخباروں میں نہیں چھپا، پرسنل انویٹیشنز جو ہے وہ گھومے، اسے پاس کہا گیا، اور یہ معلوم ہوا کہ صرف انویٹیشن سے ہی انٹری ہوگی۔ اور اب انہوں نے یہ بھی پابندی کر دی کہ کوئی ریکارڈ نہ کرے، کہ بھئی جگہ جگہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی PIL ہی ڈال دے کچھ نہیں تو کورٹ کچھ پابند بنا دے۔ حالانکہ کون سنتا ہے کورٹ کی، کتنی چیزیں آپ کے چاروں طرف پھیلی ہوئی۔ جہاں ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ لکھنؤ سے پوسٹر ہٹایا جائے جس پہ سب کے فوٹو چھپے ہوئے ہیں، وہ لگا ہوا ہے۔ اس کے برابر ایک سماج وادی پارٹی نے بھی لگا دیا، 2 نام انہوں نے بھی اس کے اوپر ڈال دیے کہ ان سے عورتیں ہوشیار رہیں۔ وہ فوراً اتھارٹی نے جلدی جلدی نچوا کے پھینک دیا، بھائی وہ بھی انڈر ٹرائل ہے، یہ بھی انڈر ٹرائل ہے۔ کوئی تو انڈر ٹرائل کو آپ ملزم بنا کے اشتہاری مجرم بنا دیں، یہ تو بہرحال عدالت میں طے کرے گی، لیکن عدالت نے کہا کہ ہٹاؤ، کہہ رہے نہیں ہٹائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ عدالت کی اگر اسٹرکچر پاس ہو جائیں، ہدایتیں آ بھی جائیں، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے والے تو یہی ایڈمنسٹریشن ہی ہوتا ہے نا، وہ نہیں چاہے تو نہیں کرتا امپلیمنٹ۔ بہت معمولی سی بات کے اوپر کسی نے اپنا نظریہ اگر کوئی رکھا جس میں کوئی نفرت کی بات نہیں تھی، جس میں ملک کے خلاف کوئی بات نہیں تھی، لیکن اگر وہ حکومت کے خلاف ہے تو دیش دروہ بن جاتا ہے، یہ دیش دروہ کی بات ہے، اور اس میں غداری تک میں مقدمہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، ملک سے بغاوت تک کا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور کھلے عام جو باتیں ہوتی ہیں ایسی کہ جو ہر ایک دنیا میں جس کے اوپر گرفت کر لے، ان کی FIR بھی درج نہیں ہوتی۔ تو یہ تو پھر بات آ کے کورٹ کی یہاں پر آتی ہے نا۔ اب کورٹ نے کہا تھا بابری مسجد کے کیس میں، ہائی کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ اسٹیٹس کو برقرار رہے گا، جیسی ہے ویسی رہے گی ابھی پوزیشن، وہ گرا دی گئی۔ اور گرا دی گئی تو وہ رسمی کارروائی میں آج تک بھی چاہے کچھ مقدمے میں نام وام ہوں جو چلے آ رہے ہوں، تو جیسے اس سوٹ کو تیزی کے ساتھ میں فائنل کر دیا جو ایک سول مقدمہ تھا، جب اسے فائنل کرنا چاہا تو پھر یہ جو کرمنل کا ہے یا فوجداری کا ہے، اس کو کیوں تیزی کے ساتھ فائنل نہیں کر سکتے تھے جتنے لوگوں کے اس کے اندر نام آئے؟ تو یہ تو پھر حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس فیصلے کو مانے اور کس کو نہیں مانے، کسے اتھارٹیز کے کسے امپلیمنٹ کرے اور کسے نہیں کرے۔ تو یہ سامنے مجبوریاں ہیں، لیکن میں یہاں پر وہ جب آئے
میرے پاس عام طور سے ملے جلے پروگراموں کے نہیں، ہندوؤں کے خاص جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے بھی دعوت نامے آتے ہیں، اس کا نہیں آیا۔ خالی اطلاع ہوتی ہے کہ فلاں چیز ہوتی ہے، اس کی اطلاع بھی نہیں دی گئی کہ یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ اطلاع دی جائے گی تو میں کہیں سے کچھ حاصل کر لوں گا، کارڈ وارڈ، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ چلا جاؤں گا جہاں پہ روکا نہیں جا سکے گا۔ تو آخر وقت میں اطلاع ہوئی کہ پروگرام وہاں پر ہونے جا رہا ہے، بالکل ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، یا ہمارے کچھ لوگوں نے بتایا، یہ بھی بتایا کہ پاس سے انٹری ہوگی۔ یہ اتنی احتیاطوں کے ساتھ میں پروگرام ایک یہاں پر ہونا تھا ان کا۔ میں اس اسپیچ کے کچھ حصے جو ہے وہ یہاں پر میں رکھنا چاہتا ہوں تجزیے کے لیے، آپ کو بھڑکانے کے لیے نہیں۔ میں حل بھی رکھوں گا، یعنی بات یہ کہ بھڑکنا حل نہیں ہے، بلکہ محبت سے ملنا حل ہے اس کا، اس لیے کہ اس میں قانون کچھ نہیں کرے گا، کرنے کو تیار نہیں، حکومت کچھ نہیں کرے گی کرنے کو، تو پھر آپ کو کرنا ہے کچھ، جاننا چاہیے، وہ معلوم ہونا چاہیے کیا ہے۔ میں نے مراد آباد میں ایک تقریر سنی تھی، آپ کو بتایا تو میں گیا تھا، ان کا پروگرام معلوم ہوا تھا تو گیا تھا وہاں پر۔ وہاں کسی طرح کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اوپن تھا، کوئی کارڈ سے انٹری نہیں تھی۔ اب ہو گئی ہیں یہ احتیاطیں، مجھے معلوم نہیں کہ اب مستقل ہو گئی ہیں یا رامپور کے لیے خاص طور سے یہ احتیاط تھی، اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ لیکن بہرحال یہ جو تقریر تھی میں نے ان کی جتنی سنی ہے اس میں سب سے اچھی، سب سے معتدل، سب سے ہلکی تھی، بہت ہلکی، بہت معتدل۔ جو ان کا اپنا انداز ہے اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مشکل سے 30-35% رہی ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب ایسے، بلکہ یقین ہے کہ ایسا نہیں کہ کر رہے ہوں، کسی وجہ سے یہاں کا ہی کچھ ایسے رکھا گیا، اس کی جو بھی وجوہات ہوں، کہ یہاں انہوں نے جیسے کہتے ہیں ہلکا ہاتھ رکھنا وہ رکھا۔ لیکن پھر بھی جو چیزیں تھیں وہ میں یہاں پر اس لیے کہ ایک بات معلوم ہو کہ کیمپین خالی سنا ہے کہ چل رہی ہے، لیکن کیا چیزیں کہیں کہیں جس سے ذہن بھڑک رہے ہیں، اور آپ لوگ کیا کریں جواب میں۔ جواب میں ظاہر ہے کہ کوئی ہم مسلمان کے دل میں، سچے ایمان والے کے دل کے اندر اگر نفرت آ گئی تو سچا ایمان ہی نہیں۔ ہمیں تو بتایا، قرآن نے حل بتایا کہ تم کیا کرو، اگر کوئی دشمنی کے اوپر آمادہ ہو تو تمہیں اس کیس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اصل بات تو یہ کہ وہی نہیں کیا آج تک، اس وجہ سے دشمنیاں ہیں یا بڑھ گئیں۔ بات چونکہ ادھر سے ادھر نہیں ہو جائے، میں زبانی کہہ رہا ہوں یہاں پر، اس میں کچھ چیزیں مس بھی ہو جائیں گی، اہم بات ہے۔ کچھ یہ ہے کہ بات بدل نہیں جائے کہ پکڑو کہ کہا تو یہ تھا اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے، تو اس لیے میں اس کی چیزیں کچھ نوٹ کر کے لایا، اس سے میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتاتا ہوں کہ کیا انداز ہے، کیا چیزیں ہیں۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں 30-35% یہ تھا یہاں پر اس میں بھڑکانے کا یا نفرت کا حصہ، تو پھر باقی جو ہوتے ہیں کیونکہ سنی اور بھی میں نے، اس میں مسلمانوں کے سلسلے میں کہا انہوں نے کہ ہم 800 سال تمہارے غلام رہے۔ اب یہ بات بنیاد یہاں سے چل رہی نفرت کی۔ اگر کوئی یہ بھی مانتا ہے کہ غلام رہے، اس کو تو جانے دیجئے کہ غلام تھے یا نہیں تھے، وہ حکمراں آئے تھے باہر سے، یہاں تو باہر سے آتے ہی رہے، جس کو بھی انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ آریہ باہر سے آئے، اب اس کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ باقی سارے ہسٹورینز دنیا بھر کے کہتے ہیں باہر سے آئے باہر سے، لیکن انہوں نے اسے اپنا وطن بنایا۔ افغانستان میں بیٹھ کر یہاں حکومت نہیں کی، افغانستان میں یہاں کی دولت لوٹ کر نہیں لے گئے، جو لوٹ کر لے گئے ان کی مخالفت ہونی چاہیے، لیکن جنہوں نے یہاں حکومتیں قائم کی اور یہیں رہے اور اسے اپنے نسلوں کا وطن بنایا، افغانستان کا ٹیکس تو یہاں پر آیا، یہاں کا کوئی روپیہ انہوں نے باہر نہیں بھیجا۔ یہ ان سے بالکل مختلف ہے جو انگریزوں نے کیا تھا، جو برٹشرز نے کیا تھا، یہ ان سے بالکل مختلف بات ہے۔ انہوں نے حکومت کی اور یہاں کی دولت جو ہے وہ برٹن اور انگلستان جاتی تھی۔ اب یہ بات جو ہے یہ چلی آ رہی ہے، چلتی پہلے بھی تھی۔ اب اس میں کسی ہمارے پرائم منسٹر کی جو پہلی تقریر تھی 2014 کے پارلیمنٹ کے اندر، اس میں انہوں نے کہا 800 سال کی غلامی آج ختم ہوئی۔ اب کبھی وہ غلامی 800 سال کی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے بیان میں 1000 سال کی ہو جاتی ہے، کسی کے بیان میں 1200 سال کی غلامی ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذہنوں کے اندر عوام کی یہ جائے کہ مسلمانوں نے غلام بنا کر رکھا۔ اب یہ تو غلطی اس میں آپ کی بھی شامل ہے کہ اسے آپ مسلم رول کہتے رہے۔ بھئی افغان ڈائنیسٹی تھی، جب برٹش رول ہوتا ہے تو اسے برٹش ہی کہتے ہیں، انگریزوں کی کہتے ہیں، عیسائیوں کی نہیں کہتے آپ حکومت۔ دنیا میں کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ عیسائیوں نے حکومت کی، چاہے وہ پرتگالیوں نے کہیں پر کی ہو، چاہے وہ فرانس نے کہیں پر کی ہو، اسے سب جگہ ان ملکوں سے نام دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا عیسائیوں نے کیا تھا۔ نازی نے، ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا، یہ نہیں کہتے کہ عیسائی نے مارا۔
یہ کوئی نہیں کہتا وہ نازی پارٹی کا تھا، وہ ایسا تھا۔ مذہب سے یہاں پر آپ نے خود جوڑ رکھا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، وہ رولر اپنے مذہب کی ڈکلیریشن کے حساب سے مسلمان تھے، سچ مچ اسلام سے کتنا واقفیت تھی، کتنی چیزیں اسلام کی تھیں، کتنی غیر اسلامی تھیں، وہ سب الگ باتیں۔ ان کی باتیں، ان کی بہت سی اچھائیاں بھی تھیں، ان کی کچھ برائیاں بھی تھیں، رولر کی ہوتی ہیں ہمیشہ، لیکن ان کو آکرمण کاری نہیں کہا جائے۔ یہاں تو آکرمن کا سلسلہ ہمیشہ سے چلتا ہی رہا ہے، آئے وطن بنایا، نسلیں ان کی یہی، ان کے پوتے تک جو ہیں وہ جھگیوں جھوپڑیوں کے اندر سسکتے ہوئے مر گئے، لیکن وہ یہاں سے نہیں گئے۔ یہاں کا کلچر تو یہ تھا کہ 1857 کے اندر جو غدر کہلاتا ہے، ان کی زبان کے اندر ریوولٹ، بغاوت، وہ لوگ جو رولرز تھے ان کی زبان میں، اور یہاں پہ اس کو پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے ہندوستان کے اندر۔ تو وہ جو 1857 کی جو پہلی جنگ آزادی تھی، اس کا سارے ہندوستان نے مل کر، سب رجواڑوں نے مل کر اپنا جو لیڈر بنایا اس جنگ آزادی کا، بہادر شاہ ظفر کو بنایا۔ تو یہاں کا تو ماحول یہ تھا کہ چاہے وہ جھانسی کی رانی ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ کے نواب ہوں، انہوں نے، حالانکہ کوئی مغل تو پرانے تھے ہندوستان پہ حکومت کرنے والے، لیکن بہادر شاہ ظفر کی تو وہ محاورہ مشہور ہے کہ حکومت شاہ عالم و دلی تا پالم، اس کے بعد جو چلے وہ آخری شاہ عالم کے دور تک وہ دلی سے پالم تک کی حکومت رہ گئی تھی۔ تو یہ جو چھوٹا سا وہ خالی دلی میں تھے، اس کے باوجود یہ تھا کہ دوسروں نے ان کو اپنا لیڈر بنایا۔ وہ جب رنگون کے اندر ان کا انتقال ہوا، بہادر شاہ ظفر کے یہاں سے بھیج دیا، تو وہ روتے تھے کہ میرے وطن میں 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اس بات پر وہ روتے تھے، وہ بلکتے تھے۔ یہ وطن سے محبت کی بات تھی، ان کو کوئی محبت افغانستان سے نہیں تھی، تب ہمارے آباء و اجداد افغانستان سے آئے تھے۔ اب یہ ماحول، اس کو غلامی کہا گیا کہ ان کی غلامی میں تھے۔ جب 1000 سال کہا جاتا ہے، جب 800 سال ہو، 1200 سال، تو 1200 سال کی مسلمانوں کی غلامی۔ اب وہ ہم اور تم کے لہجے میں بات ہوتی ہے، جتنے سننے والے وہ ہندو ہیں، اور وہ تو ہوئے ہم، جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ تم یعنی مسلمان۔ تو ہم 800 سال تمہارے غلام رہے۔ اب پبلک کا سنتی ہے، خون گرم ہوتا ہے، جذبات ایک اندر سے بھڑکتے ہیں، نیوٹرل لوگوں کے بھی۔ اب یہ بار بار جب یہ لفظ سنتے چلے جا رہے ہیں غلام رہے، کوئی ایکسپلین کرنے والا تو ہے نہیں کہ غلامی کس کو کہتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب، پہلے گنگا جمنی تہذیب کی بڑی بات کرتے ہیں۔ گنگا بھی ہماری، جمنا بھی ہماری، تہذیب کس کی؟ ہماری، مطلب ہماری سے مطلب ہندوؤں کی، سبھی ہندوستان کے رہنے والوں کی نہیں۔ گنگا ہماری، ہندوؤں کی، جمنا ہماری۔ کیسی گنگا جمنی تہذیب؟ تہذیب بھی ہماری۔ تو جب تہذیب ہماری، تو اس میں پھر ان کہا کہ یہ جو بھارت کی سنسکرتی کو مانتے ہیں، اب تہذیب کی بات آ رہی ہے، جو بھارت کی سنسکرتی کو مانتے ہیں۔ اب یہ سوال تو ہونا چاہیے کہ بھارت کی سنسکرتی ہے کیا؟ بھائی یہ بھی تو بتائیے کبھی کہ کیا ہے سنسکرتی۔ میں کروں گا بات اس پہ کچھ۔ اگر وہ کہیں، جو بھارت کی سنسکرتی کو مانتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ ہمارا سنسکرتی سے کوئی ویرودھ نہیں ہے، وہی اس دیش میں رہ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا، یہ دیر سویر اس دیش میں ہونا ہے، جسے وہ سنسکرتی کہہ رہے ہیں۔ اگر جو یہ کہے کہ یہ سنسکرتی نہیں ہے بھارت کی، وہ اس دیش میں نہیں رہ سکتا، یہ دیر سویر اس دیش میں ہونا ہے۔ اور یہ تو بڑی ہلکی باتیں ہیں جو یہاں رامپور میں ہوئی، اور یہ چل رہا ہے اور یہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، بلکہ ظاہر ہے کہ بیک سے سپورٹ ہوگی، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بات تو RSS کے گولوالکر صاحب نے کہی تھی، تحریر میں ہے، ان کی کتاب تھی وی آور نیشن وڈ ڈیفائنڈ، اس کتاب کو ہٹا لیا گیا 1950 میں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر 2 تہذیبیں ایسی ہوں، اور وہ تھا ان کا اصل مینیفیسٹو، اگر 2 تہذیبیں ایسی ہوں جن کی کلچر، تہذیبیں جڑ کی گہرائی تک جا کر ایک دوسرے سے مختلف ہوں، تو کبھی ساتھ نہیں رہ سکتی، مطلب ایک کو ہٹنا ہوگا۔ اور یہ بات جرمنی ثابت کر چکا، جیسے جرمنی نے ہٹایا تھا ویسے ہمیں ہٹانا چاہیے۔ یہ لکھا ہے کہ جرمنی سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہی بات تو انہوں نے کہی کہ جو اسے نہیں مانے جسے ہم تہذیب کہہ رہے ہیں، تو وہ یہاں نہیں رہ سکتا، اور یہ دیر سویر ہونا ہے۔ یہ وارننگ اس سے زیادہ کلیئر وہ اور دوسری جگہوں پہ میں نے سنی، ان کی زبان سے دے دیتے ہیں، رک جاؤ اور تھوڑے دن، ابھی آ رہا ہے تمہارا حشر سامنے، یعنی یہ مفہوم ہے اس کا جو کچھ وہ اکثر کہتے ہیں۔
اور یہی اس کے اندر بھی دھمکی ایک چھپی ہوئی ہے کہ یہاں ہونا ہے یہ اس دیش کے اندر۔ شاہین باغ کو تو ایک علامت بنا لیا تھا دلی کے، سارا دلی کا الیکشن شاہین باغ کے اوپر ہوا، پورا الیکشن انہوں نے جو کچھ لڑا، جو اس وقت جن کی سرکار جو ہے وہ سینٹر میں ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے شاہین باغ پر لڑا۔ اب اس شاہین باغ کی بات کو دیندار شاہین باغ کو علامت بنا رہے ہیں مسلمان کمیونلزم کی، تو شاہین باغ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شاہین باغ میں نعرے لگ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے جناح والی آزادی۔ کون سے شاہین باغ میں اس طرح کے نعرے لگے کہ ہمیں چاہیے جناح والی آزادی؟ اب یہ پبلک کو بتا رہے ہیں، وہ پبلک سن رہی ہے کہ شاہین باغ میں یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں وہاں اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ شاہین باغ میں لوگ اس لیے بیٹھے ہیں، اب یہ بھی سنیے کہ شاہین باغ میں لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اب سرکار نے یہ کہہ دیا ہے کہ کشمیر میں سینا اپنے ہتھیار استعمال کرے گی۔ سرکار نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ کشمیر میں سینا اپنے اس لیے لوگ شاہین باغ پہ بیٹھ گئے آ کر۔ اب یہ مغالطے، یہ جھوٹ بھی، مغالطہ بھی، اور ایک میسج دے رہے ہیں ذہنوں کو بگاڑنے کا، نفرتیں پھیلانے کا۔ ہندوستان میں 4.5 کروڑ روہنگیا مسلمان ہیں۔ اب کہہ دی انہوں نے تو فگر، 4.5 کروڑ روہنگیا مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ وہ روہنگیا مسلمان جو اس وقت وہاں ہیں بچے ہوئے، وہ جتنے بیچارے ظلموں کی تاب نہیں لا کر یا بھاگنے میں سمندر کی نظر ہو گئے، اور وہ جنہوں نے کچھ ملکوں میں پناہ لی، ان سب کی تعداد ملا کر تھی ٹوٹل 8 لاکھ، سب ملا کر 8 لاکھ۔ وہ جو ختم ہو گئے جب سے یہ شروع ہوا ان کا ظلم، اس وقت سے اب تک جو ختم ہوئے، جو مختلف ملکوں میں جنہوں نے پناہ لی، کہیں 10,000 کہیں 20,000، اور جو اب بچے رہ گئے ہیں، یہ سب ملا کر ٹوٹل 8 لاکھ۔ کہہ رہے ہیں 4.5 کروڑ جو ہے وہ روہنگیا یہاں پر رہ رہے ہیں، ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں۔ جھوٹ بھی ہیں، بہت سے سفید جھوٹ ہیں، بہت سے مغالطے ہیں، اور بہت سے بس یہ کہ میسج ہر چیز سے ایسا جائے کہ ہندوؤں کے جذبات بھڑکے مسلمانوں کے خلاف۔ اور یہ اس لیے کہ شاہین باغ کا نام لیا تھا، کہ شاہین باغ کا نام لیا تھا، اتنے تو ہم نے 4.5 کروڑ تو مسلمانوں کو برما کے پناہ دے رکھی ہے یہاں پر، جو یہاں ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ اور شاہین باغ ہے اس وجہ سے، جو اس کی وجہ ہے جو شاہین باغ پیدا ہوا ہے۔ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 370 سبھیتا کے سلسلے میں کہا کہ انگریزوں نے یہاں کی سبھیتا کو ختم نہیں کیا۔ کیا سبھیتا ہے، اس پر تو بات ہونی چاہیے، کون سی سبھیتا کی بات ہو رہی ہے؟ انگریزوں نے یہاں کی سبھیتا کو ختم نہیں کیا، سب سے زیادہ چوٹ اس دیش کو مسلمانوں نے پہنچائی۔ اب صاف صاف نام آ رہا ہے، پہلے ہم اور تم تھا، ایک جگہ صاف صاف، سب سے زیادہ چوٹ اس ملک کو مسلمانوں نے پہنچائی۔ سبھیتا کیا ہے؟ سنسکرتی ہے کیا؟ سنسکرتی کیا کھانے کو کہتے ہیں؟ 60% سے زیادہ ہندو، بہت آتھینٹک، بہت سے سروے بتا رہے ہیں، بعض 70% تک کہتے ہیں۔ وہ جو اپنے آپ کو ہندو کہنے والے ہیں اس ملک کے اندر، اس میں 60% سے زیادہ نان ویجیٹیرین ہیں، 40% ویجیٹیرین کے اندر پھر اور چھوٹے چھوٹے سے حصے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو پیاز اور لہسن بھی نہیں کھاتے، اور بعض تو پھر وہ گاجر اور دہی یہ بھی نہیں کھاتے۔ تو غذائیں سب کی الگ الگ ہیں پورے دیش کے اندر۔ وہ بھی ہے کہ جو گوشت چھوتے بھی نہیں، کہتے ہیں ہم شاکاہاری ہیں، ہمارے ساتھ میں تعلق رہا۔ ہمیں ایک دن بڑا تعجب ہوا، یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، پنڈت ہیں، براہمن ہیں، ہمارے پاس ٹھہرے ہوئے تھے کئی روز کے لیے، یہاں ایک کیمپ کے لیے آئے تھے، ہم نے بلایا تھا۔ ایک دن کہنے لگے وہ مچھلی نہیں پکوائی آپ نے آج تک۔ ارے میں نے کہا آپ تو شاکاہاری ہیں، روزانہ آپ کے لیے سبزی بنتی ہے، آپ مچھلی کی بات کریں؟ بولے مچھلی شاکاہار میں تھوڑی آتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں آتی ہوگی بھائی، آپ کا تو بڑے شوق سے لیجیے، مچھلی پکے گی۔ تو بات یہ کہ وہ بھی ہیں کہ جو شاکاہار میں مچھلی کو گنتے ہیں کہ مچھلی بھی شاکاہار میں شامل ہے۔ تو یہ تو غذائیں تو آہار تو سب کے الگ الگ ہیں، تو سنسکرتی میں نہیں آئی، ایک سنسکرتی تو نہیں ہے، دیش کہہ لیں، راشٹر کہہ لیں، وہ جو کچھ بھی کہتے ہو۔ کیا بھاشا اور زبان سنسکرتی ہے؟ تو بھاشا اور زبان سنسکرتی ہو تو اس دیش میں دنیا کی جتنی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی، ایسے بولی جاتی ہیں کہ ایک علاقے کا دوسرے علاقے کی زبان نہیں سمجھتا، جانتا ہی نہیں کہ کیا بول رہے ہیں۔ اتنا دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے۔ تو کوئی ایک بھاشا نہیں ہے یہاں پر جسے ہم یہاں کی سنسکرتی کہہ سکیں، کوئی ایک مذہب نہیں ہے۔ میجورٹی مذہب وہ ہے جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، وہ خود سینکڑوں مذاہب کا مجموعہ ہے، اس میں وہ بھی شامل ہے کہ جو ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مذہب بنا 1936 کے اندر، برہما کماری، نیا وجود میں آ گیا مذہب، جس کی ہر چیز اس کے مخالف ہے،
جو سناتن دھرم چلا رہا تھا، انہوں نے اصطلاحیں وہ لے لی گیتا. ان کا گیتا یہ تو جھوٹی گیتا ہے جو ہندو مانتے ہیں. وہ گیتا تو ہمارے بابا نے جو کچھ کہا تھا وہ اصلی گیتا ہے. نام انہوں نے وہی لے لیے ہیں، یہ بھی ہندو ہیں. تو جو نئے مذہب بنتے چلے جا رہے ہیں، نرنکاری نیا مذہب بن گیا، یہ نیا مذہب بن گیا برہما کماری، اور آئندہ جتنے بن جائیں وہ سب ہندو ہیں. یہ تو سینکڑوں مذاہب کا مجموعہ، اسے ایک مذہب کہہ نہیں سکتے. اب یہاں ایک مذہب یہ بھی آپ ہی نے کیا ہے، مسلمانوں نے اس کو ایک مذہب کا نام بنا دیا، اسے اڈاپٹ کر لیا گیا. اب UN تک کہتی ہے کہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مذہب ہندو مذہب. تو بہرحال میجورٹی ہے، اگر ہندو کہا جائے تو میجورٹی ہے، لیکن میجورٹی ہونے کے علاوہ یہاں پر کی بات اپنی جگہ، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ مذاہب بھی یہیں پر ہیں. اس سے زیادہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے. تو وہ اس دیش کی کوئی سنسکرتی نہیں ہوئی. تو اس دیش کی سنسکرتی کس چیز کو کہیں گے؟ یہاں مورتی پوجا ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے، بھگوان الگ الگ ہیں. کہیں ایک طرح بھگوان کو پوجا جاتا ہے، ساؤتھ میں جن بھگوانوں کو پوجا جاتا ہے یہاں نارتھ میں نہیں پوجا جاتا، جنہیں یہاں پوجا جاتا ہے وہاں ساؤتھ میں نہیں پوجا جاتا. اور پھر ہندو وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ تو صرف ایک ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں. وہ بھی ہندو ہیں کہ یہ سب دیوی دیوتا اور جتنے بنا رکھے سب جھوٹ ہیں. وہ بھی ہندو جو ہیں جو کہتے جو خدائی کو نہیں مانتے، وہ بھی ہندو ہیں. کہ جو ناستک ہیں وہ ہندو ہیں، ہندوؤں میں گنتی ہے ان کی. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس دیش کی سنسکرتی کے اندر کوئی دھرم ہے؟ اسے تو یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں پوجا پدھتی سے مطلب نہیں، اس سے مطلب نہیں ہے. اچھا یہ بھی سنسکرتی کے اندر نہیں ہے، تو پھر سنسکرتی میں بچا کیا؟ ہمیں بتائیں تو. پہناوا ہے، لباس ہے. کیرلا میں لنگی باندھی جاتی ہے، ذرا مختلف طرح کی لنگی بنگال میں باندھی جاتی ہے، لیکن مسلمان پہنتے ہیں. سب وہاں کے لوگ لنگیاں پہنتے ہیں، کہیں لنگی ہے کہیں دھوتی ہے. اور یہ خود جو سنسکرتی کے اوپر تقریر کرنے والے صاحب یہاں پر آئے، یہ خود تو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. جب یہ خود پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، سنسکرتی کی دہائی دے رہے ہیں، تو سنسکرتی کیا ہے؟ ہم یہ مان لیں کہ پینٹ شرٹ بھی یہاں کا پہناوا ہے. تو پھر پہناوا جو ہے ویش بھوشا، اس کا تو سنسکرتی تو کوئی تعلق نہیں ہوا. یہاں تو بہت طرح کے پہناوے سارے ملک میں الگ الگ ہیں. سنسکرتی کیا بچی؟ سنسکرتی تو آخر میں جا کر یہ بچے گی کہ جب اس کے اندر آ جائیں یہاں کی پراچین سنسکرتی. انہوں نے کہا کہ ایک جو سب سے اونچی ذات ہوگی وہ برہمن کی ہوگی، اس کے بعد چھتری کی ہوگی، اس کے ویش کی ہوگی، سب سے نیچی ذات شودر کی ہوگی. یہ سنسکرتی بچی. اور سنسکرتی کیا بچی یہاں پر؟ اس پر عمل ہو رہا ہے، اس پر عمل پورے ملک میں ہو رہا ہے. وہ ایک خاص مذہب کے لوگوں کا ہو رہا ہے. تو بات یہ کہ شمالی ہند کے یا نارتھ انڈیا کے کچھ لوگوں جو کچھ مانتے ہیں وہ بھی سب نہیں، اسے پورے دیش کی سنسکرتی کہیں گے. تو سنسکرتی پہ بیٹھ کے کبھی بات تو ہو جائے، کریں کہ سنسکرتی کیا ہے یہاں کی، بات ہو تو اس کے بعد سمجھا جائے. اور سنسکرتی میں اگر ایسی چیزیں ہیں جو نقصان پہنچانے جا رہی ہیں آپ کو، آپ کی آخرت کو، اگر آخرت سچ ہے، آپ کے پرلوک کو، تو ایسی سنسکرتی کی تو ختم ہونا چاہیے. ہم نہیں کریں، آپ اپنے ہاتھ سے کیجیے گا، سمجھ لیجیے. پہلے یہ تو طے ہو کہ سنسکرتی کسے کہہ رہے ہو، کیا چیز ہے. تو انہوں نے سب سے زیادہ چوٹ اس سنسکرتی کو مسلمانوں نے پہنچائی. یہ جو دفعہ 370 ہے، یہ مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے وجود میں آئی تھی کہ مسلمان زیادہ تھے کشمیر میں، اس لیے دفعہ 370 کے وہاں کے خصوصی اختیارات ہوں گے. جھوٹ بالکل. مسلمانوں سے نفرت دے. راجہ ہری سنگھ نے کیے تھے اس کے اوپر دستخط. ہندو راجہ تھے کشمیر کے، اکثریت وہاں ضرور مسلمانوں کی تھی، لیکن 3 نسلوں سے یہ ہندو راجہ چلے آ رہے تھے. یہ ڈوگرے راجہ چلے آ رہے تھے، اس سے پہلے دوسرے تھے. یہ یہاں کشمیر کے اندر تو غیر مسلموں کی حکومت ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی. تو راجہ تو وہاں کے وہ نہ انڈیا میں ملنا چاہتے، جب پارٹیشن ہوا ہر ایک سے پوچھا گیا تھا تو اس کے اندر نہ وہ انڈیا میں ملنا چاہتے تھے نہ پاکستان میں. وہ چاہتے تھے کہ الگ رہے. راجہ ہری سنگھ انہوں نے پاکستان سے سیکرٹ ایک معاہدہ کر لیا. یہ انہوں نے نہیں مانا، ان سے بھی کرنا چاہتے تھے. پاکستان نے مان تو لیا، لیکن پھر اپنی فوجیں بھی بھیج دی، پیچھے سے حملہ بھی کیا کشمیر میں. انہوں نے تب تک مدد کو نہیں کیا جسے ہم ایکسیشن ڈاکومنٹ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ مل گئے. جب تک اس کے اوپر انہوں نے کہا سائن نہیں کرو گے ہم مدد نہیں کریں گے. مجبور ہو کے انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. لیکن اس وقت بھی گفتگو میں بات چیت میں یہ شرطیں منوا لی کہ اس کے خصوصی حقوق ہوں گے تو آپ ملا تو لیں. تو یہ ساری 370 کی شرطیں راجہ ہری سنگھ نے طے کی تھی. کسی مسلمان کا اس میں درمیان میں کوئی ذرا سا بھی معاملہ نہیں تھا، نہ مسلمان اکثریت سے کوئی تعلق تھا، نہ کوئی مسلمان اس میں شامل تھا. یہ انہوں نے اس وقت کی حکومت سے طے کی تھی یہ شرائط، جو وہاں کے ہندو راجہ تھے راجہ ہری سنگھ. اب یہ کہہ رہے ہیں 370 جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے وجود میں آئی. آپ نے کشمیر میں 2500 ہندوؤں کو مارا. آپ نے، اب آپ سب بیٹھے ہیں، آپ نے 2500 ہندوؤں کو کشمیر میں جا کے مارا. یہ تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے جا کے مارا. اچھا وہاں 2500 ہندو مرے، ٹھیک ہے مرے، 2500 ہندو قتل کیے گئے.
97,000 مسلمان جو قتل کیے گئے, 97,000, 2,500 یہ قتل کیے گئے, 97,000 مسلمان قتل کیے گئے وہاں پر, اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. ملیٹنٹس تھے, ان کو بھی مسلمانوں کو بڑی تعداد میں مارتے تھے, ٹوکن کے طور پہ کہیں کوئی کسی کو مار دیتا تھا, بولا ملیٹنٹس نے ایکچولی ہم نے نہیں کیے ان لوگوں پر, یہ تو سب پبلسٹی بنائی گئی. تو ملیٹنٹس نے پورے گاؤں کو مارا مسلمانوں کے, ایک ملیٹنٹس نے مارا, ایک آرمی نے فوج نے مارا, اور پھر انہوں نے مارا جو انہوں نے ہی بیک سے کھڑی کی تھی کاؤنٹر انٹیلیجنس آڑ سے, پرانے جو ٹیررسٹ ان کے ساتھ میں مل گئے تھے حکومت کے ساتھ میں, ان سب نے مل کر مارا. جس پرسنٹیج میں مسلمان تھے اس پرسنٹیج میں وہ مسلمان مارے گئے, جس پرسنٹیج میں وہ ہندو رہتے تھے اس پرسنٹیج میں ہندو مارے گئے. تو اب یہ دہائی تو دی جائے گی کہ 2,500 ہندوؤں کو مارا, سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے مل کر مارا, اور تو پھر سارے ہندوستان کے ہندوؤں نے مل کر 97,000 مسلمانوں کو بھی مارا. یہ جو باتیں ہیں نفرت کی, یہ ون سائیڈڈ ویو دینا. واقعات سنائے, 2 بڑے بھیانک تھے, ہوتے ہیں کہیں اگر ظلم ہوا, ہو سکتا ہے سچے ہوں جو انہوں نے بتائے کہ کیسا ظلم ہوا, کس عورت کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا. اگر واقعات سنانا شروع کریں گجرات کے فسادات کے کہ کس عورت کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا, تو وہ اس سے بھی بھیانک ہو سکتے ہیں جو انہوں نے سنا دیے یہاں پر. لیکن آپ کو میں سناؤں تو آپ کا خون گرم ہو جائے گا, وہ واقعات میں سناؤں تو, اور وہ انہوں نے وہاں سنائے تو ظاہر ہے کہ وہ سارے لوگ بھڑکے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں ہندو عورتوں کے ساتھ میں. وہاں پر تو گجرات میں تو جو فساد کروائے گئے وہ بھی اس کا طریقہ بھی یہی تھا. وہاں پر 2 اخبار ہیں جو سب سے زیادہ نکلتے تھے. ایک ہے گجرات سماچار, وہ گاؤں گاؤں میں سب پڑھے لکھے ہیں, وہاں ہر گاؤں میں گجراتی میں ہے, ہر گاؤں میں جاتا ہے, بہت بڑا اخبار ہے. دوسرے نمبر پر جو اخبار وہاں چلتا ہے وہ سندیش چلتا ہے. یہ 2 چلتے ہیں, وہ بھی گجراتی میں. اس میں یہ جو واقعہ ہوا, یہ اس کو تو میں جانے دیں, یہ جو ٹرین والا حادثہ تھا کہ یہ انہوں نے کرایا تھا یا اسے تو چھوڑیں, ابھی یہی مان لیں کہ کچھ بیہودہ مسلمانوں نے کیا. لیکن اس واقعے کے اندر وہ جو کچھ وہاں پر پیش آیا, اس کے بعد فرنٹ پیج کے اوپر بڑی سی خبر چھپی گجرات سماچار پہ کہ ایک مدرسے میں یہاں کی عورتوں کو پکڑ کر لے جایا گیا, ہندو عورتوں کو, وہاں ان سب کو ریپ کیا گیا, پھر سب کے سینے کاٹے گئے. یہ ہر گھر میں پہنچتا ہے اخبار, کوئی گاؤں ایسا ہے نہیں جہاں گاؤں گاؤں میں وہ اخبار نہیں پہنچتا. فرنٹ پیج کی بڑی سی نیوز تھی. دوسری سندیش میں بھی یہی نیوز تھی. اس کے بعد پریس کاؤنسل نے ایکشن لیا کہ یہ خبر کہاں سے لائے, کون سے مدرسے میں کہاں پہ کیا ہوا. تو پھر پریس کاؤنسل نے زور دیا کہ اس کی تردید کریں. 7 دن بعد تردید رد چھپی اس کی. یہ تو فرنٹ پیج پہ بڑی سی نیوز تھی, وہ پیج نمبر 6 کے اوپر بہت چھوٹے سے باکس میں تھی کہ وہ خبر جو تھی وہ غلط تھی, وہ تو نظر میں بھی نہیں آیا, ایسے چھپی تھی وہ پیج نمبر 6 پہ. سندیش نے وہ تردید بھی نہیں چھاپی. فساد اس سے شروع ہوئے تھے گجرات کے, اس اخبار سے جو گھر گھر میں پہنچا کہ ہماری عورتوں کے ساتھ یہ کیا ہے وہاں مدرسے کے مولویوں نے, مدرسے میں لے جا کر. تو پھر اس طریقے سے تو وہاں پہ فساد کرائے گئے. تو یہ 2,500 ہندو مارے گئے. واقعی افسوس کی بات ہے. بات اس کی نہیں ہو رہی کہ 97,000 وہ مارے گئے تو 2,500 تو مرنے چاہیے تھے. یہ بہت دکھ کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. وہ بھی دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. انسان ہو تو دونوں کی بات کرے گا. انسان ہے تو اس کی بھی بات کرے گا کہ اگر دنگوں کے اندر, وہاں پر دنگوں میں نہیں, کچھ ان لوگوں نے کہ جو سچ مچ ایسے واقعات ہوئے, کچھ وہاں کے ایسے لوگ جو باہر سے آ گئے تھے یا جو آتنکوادی تھے, انہوں نے اگر کچھ انتہائی درجے کی زیادتیاں کچھ عورتوں کے ساتھ کی, تو پھر وہ انتہائی درجے کی زیادتیاں مسلمان عورتوں, ہمیں دونوں کو مذمت بھی کرنی چاہیے اور دونوں پر دکھ بھی ہونا چاہیے, دونوں پر افسوس بھی ہونا چاہیے. مسلمان عورتوں کے ساتھ ہو تو آپ کا خون کھولے, ہندو عورتوں کے ساتھ ہو تو آپ خالی خبر پڑھ کر چھوڑ دیں. تو بات یہ کہ لیکن جب اسے بیان کیا جاتا ہے تو بھڑکتے ہیں لوگ. اب یہ بھڑکانے کے لیے تو ساری تقریریں ان کی ہوتی ہیں جتنی بھی ہوتی ہیں. ہندوستان کے مسلمان جھوٹے, منافق, مکار, کم درف ہیں. جملہ انہی کا ایک لفظ, جھوٹے, منافق, مکار اور کم درف ہیں. کشمیر میں ISIS کا جھنڈا لہراتا جاتا رہا. ایک بار بھی مسلمانوں نے پاکستانی سفارت خانے پہ مظاہرہ نہیں کیا. کتنے مسلمانوں نے مذمت کی ہے علماء نے ISIS کی, پوری دنیا کے مسلمانوں نے مذمت کی ہے, پوری دنیا کی حکومتوں نے مذمت کی ہے. اب اگر کہیں آ کر وہاں پہ جھنڈا لہرایا گیا اس کی بھی مذمت ہوئی ہے. یہ چھاپتے نہیں ہیں مسلمانوں کی, میں نے کی ہے, یہ چھاپتے نہیں ہیں. اور پاکستانی سفارت خانے پہ سب احتجاج نہیں کیا مسلمانوں. تم نے کیا تھا؟ کوئی ہندوؤں نے مظاہرہ نہیں کیا پاکستانی سفارت خانے پہ جا کے, تو آپ نے نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے مکار ہیں, انہوں نے وہاں جا کے مظاہرہ نہیں کیا. اب یہ نفرت دلانے والی باتیں جو ہیں یہ ایک کے بعد دوسری, تو میں نے چند چیزیں اس میں سے لے لیں. ایودھیا میں مسلمان اس مانسکتا کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے. ایودھیا میں مسلمان جو غلط کر رہے تھے, اصل میں تو
میں کہتا رہا ہوں یہاں پہ غلط کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ لیڈرشپ کی وجہ سے کر رہے تھے جو لوگ کر رہے تھے. اس سے ان کی لیڈرشپ چمکتی تھی، چاہے وہ مذہبی ہوں اور چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں. اس لیے کر رہے تھے. اس کا کسی مذہب دھرم سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے بنایا تھا، لبادہ اڑا تھا، اس کو مذہبی رنگ دیا تھا. یہ بتا رہے ہیں ایودھیا میں مسلمان اس مانسکتا کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے کہ یہ بتائیں کہ تمہارے باپ دادا ہمارے غلام تھے. یہ بار بار یہ غلامی والی بات جو ہے یہ اس لیے کر رہے تھے مسلمان، تاکہ یہ ثابت کر دیں کہ تمہارے باپ دادا ہمارے غلام تھے. یہ خوب اچھے طریقے سے ہمارے ذہنوں پہ کر دیں، یہ اس لیے کر رہے تھے. اور میں چھوڑ رہا ہوں بہت سی چیزیں، اور ظاہر ہے کہ سب میں نے نوٹ بھی نہیں کی. معلوم ہے کہ یہاں پہ وقت کتنا ہوتا ہے اس کے حساب سے. یہ آخری اور سن لیجیے. سونا پہن کر نکلنے والی عورتوں کو مشورہ دیا کہ یہ سونا وانا پہن کر نکلنا بند کرو. کوئی دنوں لوہے کے کنگن پہن لو، آرٹیفیشل پہن لو جیولری. سونے کو جمع تو ضرور کرو، سونے کے بسکٹ رکھو، سونا جمع کرو. یہ پہن کر نکلنا چھوڑ دو. کیوں؟ جب وہ نہیں نکلیں گی سونا پہن کے، پھر کوئی جہادی آپ کو نہیں لوٹے گا. یعنی لوٹنے والے سب جہادی ہوتے ہیں. جب عورتوں کے اگر کوئی زیور لوٹتا ہے وہ سب جہادی ہوتے ہیں. اس میں چین اسنیچرز، کہیں عورتوں کا کوئی سونا لوٹ لیا، اس میں کبھی کوئی ہندو نہیں ہوتا، مسلمان، اور اس کا نام ہے جہادی. تو جب تم سونا پہن کر نکلنا بند کر دو گی، پھر کوئی جہادی تمہیں نہیں لوٹے گا. تو مسلمان تو صرف یہی کرتے ہیں، کسی عورت کو جب دیکھا سونا تو پھر مسلمان کو لوٹنا جلدی سے، اور ہندو نہیں کرے گا کبھی. یہ تقریر تھی یہاں پر جسے میں نے آپ کو بتایا، یہ 30% تھی جو میں نے سنی ہے. بہت ہلکی اور بہت جسے کہہ لیں گے معتدل اور ماڈریٹ اسپیچ تھی جو یہاں پر دی تھی، احتیاط کے ساتھ میں. اس کے بعد بھی بڑی احتیاطیں رکھی گئی تھیں، ریکارڈ نہیں ہو، پاس سے انٹری ہو. میں نے اتنی باتیں تو سنائی ہیں آپ کو کہ دیکھیے نفرت پھیلانے کے لیے سیگریگیٹ، اور یہ پورے ملک میں چل رہے ہیں، بہت پاپولر ہیں. آج یہاں ہے، کل کسی اور جگہ تقریر ہوگی، 2 دن بعد کسی اور جگہ ہوگی، 3 دن میں پورے ملک کے اندر. تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ جس وجہ سے کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں. یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو سیگریگیشن کرنا ہے. کچھ جھوٹی بات ہے، کچھ سچی بھی ہیں، وہ بھی تو سن لیجیے. کڑوی ہیں سچی، اور اس میں کی بہت سی ہیں. میں ایک سنا رہا ہوں آپ کو، بلکہ میں نے اس پہ نوٹ لی، 50% باتیں سچی تھیں، کڑوی تھیں لیکن سچی تھیں. انہوں نے کہا کہ مسلمان تو یہ مانتے ہیں کہ پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، پانی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں برستا، سورج اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں رکتا. انہوں نے 1000 سال غلام بنایا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا. ہم نہیں چیخے، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. یہ 1000 سال کی غلامی کی بات آ جائے بار بار. ہم نہیں چیخے، ہم نے 1000 سال غلامی پر ہم چپ رہے، ہم نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا، کوئی ویرودھ بھی نہیں کیا 1000 سال کی اپنی غلامی پہ. وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا. اب اللہ کی مرضی بدل گئی ہے 2014 سے، تو اب چیخے مار رہے ہیں، اب ویرودھ کر رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کو مانو نا. اللہ نے تمہیں ٹھیک کرانے کے لیے ہمیں بھیج دیا ہے، تمہیں ٹھیک کرانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیج دیا. اب اللہ کی مرضی کو مانو. اب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اسے نہیں مانتے. کڑوی بات ہے لیکن سچی ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو آپ پر مسلط کر دیا ہے، آپ کی کمیوں، آپ کی غلطیوں، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے. ان کے الفاظ الگ تھے، میں دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ واقعی اللہ کی مرضی ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے. نہ RSS اللہ کی مرضی سے اوپر ہے، نہ شیو سینا اللہ کی مرضی سے اوپر ہے، نہ ہندو مہاسبھا اللہ کی مرضی سے اوپر ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹی اللہ کی مرضی سے اوپر ہے. تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی سے تو ہو رہا ہے. اور اللہ کے قانون ہیں، ان قانون کے مطابق ہوتا ہے، وہی اللہ کی مرضی ہوتی ہے. وہ قانون بدلتے نہیں. ان قانون کے جو کچھ مسلمان کرتے رہے، ان قوانین کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر یہی ہونا تھا اور ایسی ہی سزا ملنی تھی. یہ بات انہوں نے اپنے الفاظ میں کہی. میں نے آپ کو اس کو انٹرپریٹ کر کے ایسے سمجھایا کہ بات سچ ہے اور حقیقت ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت کچھ تو میں رکھ چکا ہوں پہلے، ابھی تو میں خالی اس نفرت کی بات کر رہا ہوں. وہ بہت کچھ جو رکھ چکا اسے نہیں دہراؤں گا. کم سے کم 3-4 بار رکھا کہ وہ آپ کی ایک ڈیوٹی تھی جو آپ کو فریضہ انجام دینا تھا. لیکن قرآن نے ایک حل اور بتایا ہے. قرآن نے کہا، اور یہ بھی دعوت کے حساب سے بتایا ہے، ان تک پہنچنا دعوت کے لیے اسی ذیل میں کہا ہے. یہ آخر میں آگے جانے کے بعد یہ کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. یہ پازیٹیو ایکشنز، اچھائیاں، یہ اور نگیٹو سوچ، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن. اگر ان کی نگیٹو سوچ ہو، کوئی برائیاں ہوں، تمہارے ساتھ کوئی برا کرے، اس کو دفع کرنا ان کے ساتھ بھلائی کر کے.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر عداوت بھی ہوگی، عداوت ہی کی تو لیول ہے نا یہ، اگر تمہارے ان کے درمیان عداوت بھی ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ خالی دوست نہیں کہا جگری دوست بن جائے گا، وہ کرتے جائیں تمہارے ساتھ برا، تم اس کا جواب اچھائی سے دیتے چلے جاؤ۔ ابھی تک تو یہ ہوا ہے کہ آپ نے بہت ان کے ساتھ میں برا کیا، کرتے چلے گئے مسلمان باقی لوگوں کے ساتھ میں یہاں پر ہندوستان کے اندر۔ اب واقعی ان کی زبان کے حساب سے یہ وقت آیا کہ اس کی سزا کے طور پر اللہ نے ہمیں تمہیں سزا دینے کو بھیج دیا۔ اب ٹھیک ہے، مطلب وہ تو صحیح ہے، عملی توبہ یہی ہے، قرآن نے حل بتایا۔ قرآن کہہ رہا ہے جگری دوست بنے گا بشرطے کہ ایک بار نہیں، ان کی طرف سے جو زیادتیاں ہوں، جو نگیٹو کارروائیاں ہوں، چپ نہیں بیٹھیں، اس کا جواب دو بھلائی سے، ان کے ساتھ اچھا کر کے۔ ایک بار، دو بار، تین بار ان کا دوست نہیں، جگری دوست بنے گا۔ اللہ کے کلام پر یقین ہو تو کیجئے۔ یہ باتیں تو انہوں نے کی تھی، ان کے دلوں میں بہت نفرت ہے، نفرت کی بہت سی وجوہات بھی ہیں، اس وجوہات کا بڑا حصہ ہم خود ہیں، یعنی مسلمان خود ہیں ان وجوہات کا۔ اب اس کی وجہ سے وہ کچھ صحیح باتیں اور بہت سی جھوٹ ملا کر وہ نفرت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو بجائے بھڑکنے کے، بجائے اس بات کے کہ ہم کیا کریں اور کیسے ان کو روک دیں، حکومت نہیں روک رہی، اور ان کو تو دیش دروہی بنا کے پکڑ لیتی ہے، کوئی اور کچھ کہہ دیتا ہے، مسلمان کہہ دیتا ہے، تو مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں کی حمایت میں کوئی ہندو بھی کچھ کہہ دیتا ہے دیش دروہی بنا کے، ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یا تو اس پر اپنا خون جلاتے رہیں، خون جلاتے رہیں گے، آپ ہی کا جلے گا، آپ کی صلاحیتیں کم ہوتی چلی جائیں گی، ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کچھ کر نہیں پائیں گے آپ، کریں گے تو کر نہیں پائیں گے۔ آپ اتنے بے بس ہیں کب؟ جتنی باتیں ہم سے اسلام نے کہی تھی، قرآن نے کہی تھی، ان کے معاملے میں آپ بے بس نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ ادا کیجئے، نہ معلوم کتنے مسلمان میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کوئی ہندو روکنے نہیں جا رہا ہے، کوئی حکومت روکنے نہیں جا رہی، زکوٰۃ کیوں دے رہے ہو؟ کیوں نہیں دیتے جو لوگ نہیں دیتے؟ اور پھر دکانداری کرتے، جیسے ٹیکس سیونگ ہوتی ہے ایسے حساب لگاتے ہیں کہ کتنے پیسے کدھر کو ٹرانسفر کریں کہ زکوٰۃ کم ہو جائے۔ ارے بھائی، اس کے اندر آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے کم ہو جائے، یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا زیادہ چلا جائے تو کیا حرج ہے کتنا سا حصہ آپ، اللہ نے برکت دی تھی، آزادی اسی وجہ سے تو ملا تھا آپ کو، وہ ذرا سی دیر کے اندر چاہے تو سب کچھ ختم ہو جائے آپ کے پاس، تو اس میں سے اتنا سا حصہ آپ دے نہیں سکتے، اس میں بھی پلاننگ کریں گے کہ کم بچ کیسے جائے، اس کی پھر ترکیبیں چھپیں گی کہ کیسے بچانا کہ وہ اس میں اسلامی قانون کی گرفت میں نہیں آئے گا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو، کہ ترکیبیں اس کی چھاپیں گے، ہیلوں کے اوپر کتابیں۔ کسی حکومت نے کبھی منع کیا زکوٰۃ مت دینا؟ کسی حکومت نے کبھی منع کیا نماز مت؟ اس کو تو روک سکتے ہیں کہ یہ سڑکوں پہ کیوں پڑھتے ہو، لیکن کسی حکومت نے کبھی یہ منع کیا کہ نماز مت ادا کرنا؟ تو بات یہ ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو یہاں پر کسی جگہ اس سے نہیں روکا جاتا جو آپ کے اس دین کا ایک حصہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا پورا دین پہ عمل کر سکتے، جو ایسا نہیں روکا جاتا۔ اب اس سے کون روک رہا ہے آپ کو کہ آپ بھلائی کا سلوک کر لیں ان کے ساتھ؟ ایک حل قرآن نے یہ دیا، جو حل دیے وہ سارے ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ کون روک رہا ہے آپ کو؟ انہوں نے برائی کی، ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، کوئی روکے گا؟ آپ کا اپنا نفس روکے گا، اپنا نفس روکے گا تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا، وہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے۔ اسے چاہیں تو آپ بدل لیں، حل تو قرآن نے دیا ہے کہ تم بھلائی کا سلوک اسٹارٹ کر دو، انہیں نیگیٹو رویہ اپنے ساتھ کرنے دو، جتنا کریں اتنا ہی تم جواب دیتے چلے جاؤ۔ تو چپ نہیں بیٹھنا ہے، جواب دینا ہے۔ یہ جواب دینا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس جواب دینے کا کو اللہ نے ریکمینڈ کیا ہے۔ یہ جواب دینا اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، پھر وہ بھگتنا پڑے گا جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، چاہے آپ کو پسند ہو چاہے نہ ہو، اور اسے بھگتنے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرا حل تھا جو میں نے یہاں پر بتایا، اور یہ اصل میں اسی کا ایک حصہ ہے جو یہاں پر میں کہتا چلا آیا تھا، اور اسی ترتیب کے ذیل میں بھی آیا کہ ان کے پاس دعوت دینے جانا۔ کوئی چیز اگر تمہارے ساتھ میں سلوک ایسا ہو، تمہارے پاس سے جواب میں اچھائی کا سلوک ہونا چاہیے، تمہارے پاس سے پازیٹیو اپروچ ہونا چاہیے، نگیٹو اپروچ نہیں ہو۔ یہ جتنی چیزیں ہیں نگیٹو کی جو میں ذکر کرتا ہوں یہاں پر، پہلے بھی کی ہیں، وہ آپ کو بھڑکانے کے لیے نہیں ہوتی، صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ چیزیں علم میں رہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، یہ کیوں ہوئی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، صرف اس لیے ہوتا ہے۔ بہرحال آپ تک پہنچی، آپ کے ذریعے اللہ کرے کہ دوسروں تک بھی پہنچے،
آپ آگے بڑھا سکیں. بڑے چھوٹے چھوٹے تھے, ایک ایک لائن کے فارمولے, بس ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, اس نے کوئی غلطی ہو گئی بڑے بھائی سے, اب کہہ رہے ہیں اس سے سوری کو, اس کے منہ سے سوری نہیں نکلتا. بچوں کی بات ہے, اب سوری نہیں کہہ پائے گا کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی, اس پر اڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو اندر کا جو نفس ہے نا, یہی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں, نہیں کرتے. ہم برائی کا جواب بھلائی سے دے سکیں, آپ کا اپنا نفس تو روک سکتا ہے, باقی دنیا میں کوئی روکنے نہیں جا رہا. اور قرآن نے یہ کہا کہ کیجئے, آپ کا حل مل جائے گا, آپ کے حالات درست ہو جائیں گے. وہ جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کب تھا بھائی چارہ, جملہ تھا ایک اس میں ان کا, بھائی چارہ بھائی چارہ کہہ رہے ہیں صدیوں سے, بھائی بھائی بن کر ہندو مسلم بھائی بھائی تھے, یہ کہتے ہیں بعض لوگ. کدھر تھا بھائی چارہ, پتہ نہیں بھائی کون تھا اس میں, چارہ کون تھا. اب بات تند آ گیا, یہ کر دیا, لیکن ایک دماغ میں ہلکی سی ڈال دیں, معلوم نہیں اس بھائی چارے کے اندر اب 70 سال تک بھائی کون رہا اور چارہ کون بنتا رہا. یعنی 70 سال تک تو مسلمان ان کو چارہ بنائے رہے. ہندوؤں کی اکثریت کو ایک میسج یہ جاتا ہے. تو اس کی مخالفت حد درجے کی کہ بھائی چارہ ہو, کوئی گنگا جمنی تہذیب ایسی ہو, حد درجے کی مخالفت. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سے رسپانس کیا جائے. ہمیں تو اللہ کے کلام نے بتا دیا, آپ کا دل چاہے تو یہ رسپانس دے سکیں, اپنے نفس کو روک کر. آپ کا دل چاہے نہ دیں, رزلٹ تو وہی نکلتا ہے جو اللہ کے یہاں سے اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. جیسا کریں گے اس کے مطابق جو اللہ نے طے کیا ہوا ہے وہ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کیا رزلٹ لینا چاہتے ہیں اپنے لیے, وہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیجئے. اسی کو کہتے ہیں تقدیر, کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جو اقبال نے کہا تھا, اس کا یہ مطلب تھا کہ تم خود کرو نا, تو وہ خدا کی تقدیر تو ہے پہلے سے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا, اس کا رزلٹ وہ ویسے ہی آئے گا, اس کے قوانین جو ہیں وہ بدلتے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنا نفس مار کر اس میں نیوٹرل نہیں رہیں. وقت نہیں نیوٹرل بیٹھنے کا, بلکہ کچھ کرنے کا وقت ہے. کم از کم اتنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنا میں نے آپ کو بتایا یہاں پر. اس حصے کو چھوڑ کر بھی دعوت والے اتنا ہی کریں اور دوسروں کو بتائیں, دوسروں تک پہنچائیں. انشاءاللہ اس سے اگر سچ مچ عمل کیا تو حالات بدلیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے کہا ہے. اگر یقین ہو, اور اس پر یقین نہیں ہے تو بھی ایمان ہی نہیں. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد الکریم البلیغ.